اس فساد کو ختم کرنے والی چیز کتاب اللہ ہے. کتاب نواب بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، سبق پھر پڑھ سکت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ. اب ایک کتاب لکھی گئی ہے دنیا میں، یہ عنوان ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، انہیں تھیسس دیا گیا کہ لیڈرشپ کیوں روک گئی ہے. اسکالر پیدا ہونے بعد اس پروفیسر کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی کا، ہاؤ ٹو لرن. کتاب لکھی اس نے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بڑے بندوں کی اصلاح کیوں روک رہی ہے. لیڈرشپ پیدا نہیں ہو رہی جو قوم کو گائیڈ دے سکے. اس کا جواب تھا جب انسان کا فہم، اس کا علم اپنے عمل کا حساب کم کر دے، جب میں کر رہا ہوں میرا علم میرا حساب نہیں کرتا، اور اس کو تھپکی دینے میں استعمال ہو جائے، لیڈرشپ رک جاتی ہے. جب میرا فہم، میرا علم بھاگ رہے ہیں وہاں پر، تو افلاق سے شکوہ کرتا ہے ہم مر گئے، ہمارا بچہ تباہ ہو گیا، ہماری بیٹی بے یار و مددگار ہو گئی، کیوں شکوہ کرتا ہے؟ شکوہ سجے گردش دوران شدی ہے جو شبنم بر زمین افگندئی. اے میری مسلم قوم، تم زمین پر شبنم کی مانند لیٹی ہوئی ہو، شبنم کی مانند اغیار تجھے لتاڑ رہے ہیں، تیرے اوپر پاؤں رکھا ہوا انہوں نے. اٹھ در بغل داری کتاب زندگی، تیری بغل میں تو زندہ کتاب ہے، تیری بغل میں وہ کتاب ہے جس سے عروج آنا ہے تجھے. تو ذلیل و خوار ہو گیا دنیا کے اندر، تو زمانے کو بتانے والا تھا. آگے بڑھ، مت سوچ، تو آگے بڑھ، تیرا رب کی مدد تیرے ساتھ ہے. آج کا ولی وہی ہے جس کو مال نے کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں. مجھے تو خوف ہے میرے پیٹ کے اعتبار سے، مجھے خوف ہے مجھے پیٹ نہ ختم ہو جائے. اللہ کہتا ہے میں شارق کے قریب ہوں، میں کہتا ہوں پیٹ سے دور ہے. شارق سے قریب ہے، پیٹ سے دور ہے، پیٹ میں وہ ڈالا جائے گا جو میں چاہوں گا. اللہ تو ہے شارق قریب. تو انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے اٹھنا ہے، چلنا ہے. آپ جیسے انسانوں نے، پڑھ لکھے انسانوں نے اس زمین کے کام شروع کریں. یہ عدلیہ آپ کی ہے، یہی نظام قائم ہوگا دنیا میں، اور ایک آدمی کھڑا ہوگا انصاف ہو گیا اصول کے لیے، اس کو کوئی تگودا نہیں کرنی پڑے گی، انصاف سے گھر میں پہنچے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. علامہ اقبال کی قبر پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، کوئی بندہ جائے، میں شاعر مشرق ہے، ایک شعر لکھا ہوا ہے، اب تو مٹا دیا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں اگر یک قطرہ خون داری، اگر مجھتے پرے داری. اے میرے بچے، اے میرے جوان، اگر تیرے پاس ایک قطرہ خون بھی ہے نا، اور اڑنے کے لیے تیرے پاس پر بھی ہیں، میابا من تو آموزن طریق شہبازی را، تو آ میرے قرآن کی طرف، میں تمہیں شہباز بناتا ہوں. رات کو تمہیں جاگنے والا نہیں بناتا الو، رات کا الو ہے شہباز. وہ دن کا شہباز بنائے گا جس کو دن میں اللہ کی حقیقت سامنے واضح آئے گی. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں دو چار فرمائے. میں مشکور ہوں جناب نائب صدر صاحب کا، یہ وہ کل آپ بیٹھے اپنے وقت کو ایثار کر کے یہاں ہیں، اور میرے جیسے کام علم کی باتیں آپ نے سنی ہیں. نہ میں عالم، نہ مجدد، نہ فقیہ، قرآن مجید ادنا طالب علم. یہ شوق دلانے کے لیے کہ ہمیں اس زوال سے، ہماری قسمت زوال کی نہیں تھی، ہم عروج والے لوگ تھے، ہمیں قوموں نے زوال کی طرف دھکیل دیا. ہمیں ان نوجوانوں کو اٹھانا ہے، ہماری یہ قیادتیں بیٹھی ہیں، ایک آفاقی پیغام دنیا تک پہنچانا ہے، ہمت بڑھانی ہے، ان کو ویژن دکھانا ہے، تاریخ پڑھانی ہے. تم 5 لوگ نہیں تھے، تم نے دنیا کو سبق دیا ہے، آزادی تم نے سکھائی. اگر نبی پاک نہ آتے، والٹر روسو نہ آتا، والٹر روسو کے منہ سے جمہوریت کا لفظ نہ نکلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزادی کس چیز کا نام ہے، مساوات کس چیز کا نام ہے، اخوت کس چیز کا نام ہے. تیری تلاش کے لیے نکلے ہیں لوگ، پہنچے ہیں، لیکن مسلمان محروم یقین ہے. اللہ ہمیں ایسی کیفیت سے محروم نہ کرے. اللہ ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. میں اب تمام دوستوں کا جنہیں وکلاء ہیں اپنے وقت کا اثار کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر ہمارے ساتھ آئے ہیں، وہ موجود ہیں، وہ نائب صدر صاحب ہیں، جو بھی پوری رجیم بیٹھی ہے، اور ابھی وہ افراز نون صاحب آئے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں.
جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آفاقی سطح پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مل جل کر اس کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائرین۔ یہ تھے جناب سلیم اختر صاحب جو آج کے عنوان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میں آج کی تقریب میں جنوبی پنجاب کی مشہور و معروف شخصیت جناب رانا فراز نون صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں بالکل مختصر وقت کے لیے ہمارے دو ساتھی نے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، تو میں گزارش کروں گا میاں احمد محمود ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ تشریف لائیں اور مختصر ٹائم کے لیے اپنا خطاب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس تقریب میں جو مہمان خصوصی ہیں اور جو منتظمین ہیں ان کا میں بڑا تہ دل سے مشکور ہوں۔ خصوصی طور پر خاکی صاحب نے مجھے 2-3 دفعہ فون کیا۔ میرے وکلا بھائی اکثر جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریبات میں غیر حاضر ہوتا ہوں، نہیں آتا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی بات ہے، وہ پھر کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں نہیں آتا۔ تو ادنا سا میں بالکل معمولی سا ایک انسان ہوں، لیکن یہ ٹاپک اتنا بڑا تھا کہ مجھے آنا پڑا، بلکہ میں نے ان سے کہا کہ میں ایک شرط پہ آؤں گا، مجھے صرف آپ 2 سے 3 منٹ بات کرنے کا موقع دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ضرور، آپ ضرور آئیں۔ بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے زوال اور اس کے زوال سے نکلنے کے اسباب قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ خطبہ حجۃ الوداع سامنے لگا ہوا ہے۔ میرے خیال میں جو لوگ یہاں موجود ہیں، خصوصی طور پر میرے وکلا بھائی بہنیں، انہوں نے یہ پڑھا ہوگا، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بھی یہ حصہ ہے۔ اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا کہ میں آپ کے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جو آپ کی رہنمائی کرے گی اور ہدایت کرے گی۔ صرف میں نے آپ کو ایک فوڈ آف تھاٹ دینی ہے، ایک لمحہ فکریہ دینا ہے۔ وہی لمحہ فکریہ زوال کا سبب ہے، اور وہی لمحہ فکریہ اس زوال سے نکلنے کا طریقہ ہے۔ ایک 2 سے 3 منٹ کی بات۔ ماشاءاللہ سلیم اختر صاحب کو اگر آپ سارا دن کہیں، میں نے آج پہلی دفعہ ان کی تقریر سنی ہے، فل آف نالج ہے، جس میں ہسٹری بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی شخصیات کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے۔ بات یہ ہے کہ میں ابھی یہاں آیا ہوں، اور میں اگر کہوں بھائیوں میں یہاں سے جا رہا ہوں اور یہ مائک، یہ ڈیش، یہ کرسیاں یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، تو آپ یقیناً کہیں گے میاں صاحب یہ آپ تو لے کے نہیں آئے۔ چھوڑ کے تو وہ چیز جائی جاتی ہے جو آپ لے کے آئے ہوں۔ آپ اپنی اینک چھوڑ جائیں، اپنا موبائل چھوڑ جائیں، یہ کرسیاں یہ تو چھوڑ کے نہیں گئے۔ اس میں ہے کہ میں آپ کے درمیان ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں جو آپ کی ہدایت کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ جو چھوڑ کے جا رہے تھے وہ ان کی تھی۔ عمر ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں، سب سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، بد نصیبی سے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ کیا کوئی کتاب ایسی ہے جس کو آپ نہ سمجھیں اور پڑھے جائیں؟ کوئی ایسی کتاب ہے؟ اگر ہم سمجھتے بھی ہوں اور وہ کتاب مشکل ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کے 1 یا 2 یا 3 صفحے پڑھیں گے، اس کے بعد کہیں گے بھائی یہ سمجھ نہیں آتی۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت ہمیں اس کی ہدایت سے محروم کر دیا گیا، یہ کہہ کے کہ اس کا خالی پڑھ لینا ہی ثواب ہے۔
اب ہم اس کو ثواب کی نیت سے تو پڑھتے ہیں، ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھتے۔ حالانکہ قرآن مجید میں متعدد بار ہے کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ سورہ یوسف کے پہلے الفاظ ہیں، سورہ یوسف ہمیں نکالیں، اور میرے خیال میں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی، سب کے گھر میں قرآن مجید موجود ہوگا۔ پہلی سازش یہ کی گئی کہ اس کو سمجھنے سے ہٹا دیا گیا کہ جی اس کو طوطے کی طرح پڑھتے جاؤ، سمجھو نہیں، ثواب ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اللہ نے دی، رسول اللہ کے خطبہ میں لکھا ہوا ہے چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کرو، یہ نہیں کہ اس کو طوطے کی طرح رٹ لو اور بغیر سمجھے کرتے جاؤ۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم کچھ فارمولے یاد کر لیں، صبح شام ان کو دہراتے رہیں، ان پر عمل نہ کریں اور کہیں جی ہم تو روز پڑھتے ہیں۔ بھائی روز پڑھنے کا کوئی اثر تو ہو، ہم پڑھیں، ہماری زندگیاں، ہمارے کیا آپس کے لین دین کیا اس کے مطابق ہیں؟ تو میری صرف آپ بھائیوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ جو ہم زوال میں گئے، بیسیکلی اسلام کا زوال نہیں ہے یہ، میں اس کو اسلام کا زوال نہیں کہتا۔ ود ڈیو اپالوجی آئی بیگ ٹو ڈیفر ود آل دوز جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو زوال ہے۔ اسلام کا زوال تو ہے ہی نہیں۔ جو قومیں عروج پہ ہیں آپ ان کے ملک میں جا کے دیکھیں، وہ اسلام کو ہی تو اپنا رہے ہیں، ایکویلٹی ہے وہاں پہ۔ انہوں نے وظیفے لگائے ہوئے ہیں جو لوگ کما نہیں سکتے، بوڑھوں کے لیے ہے، ان امپلائمنٹ فنڈز ہیں نا۔ کیا جو ہماری ریاست مدینہ تھی یا صحابہ کرام کے دور میں جو قوانین تھے وہ یہی نہیں تھے، یہی کچھ تھا۔ تو میری سر اس میں التماس یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھے، تفقہ فی الدین، دین میں سوچ بوجھ پیدا کرو، یہ نہیں ہے کہ اس کو پڑھے جاؤ بغیر سمجھے۔ اور اگر ہم اس کو سمجھ لیتے، نہ ملوکیت رہتی اور نہ ہی اس ملک میں سرمایہ دار لوگوں کا عروج ہوتا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کہتے تو ہیں اور پھر ایک اور سازش ہوئی کہ اس کے جو تراجم کیے گئے، ترجمے کیے گئے، ایک فقہ نے اور ترجمہ کر دیا، دوسرے فقہ نے اور ترجمہ کر دیا، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ تو میرا آج کا اس موضوع میں صرف اس حد تک میرا حصہ ہے۔ میں تمام بھائیوں سے جو یہاں موجود ہیں ان سے دست بدستہ استدعا کروں گا کہ تو یہ تو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، جیسے سلیم اختر صاحب نے کہا ہے کہ no law would be valid in Pakistan, in Islamic Republic of Pakistan, which is repugnant to the قرآن and سنہ۔ تو اس قرآن and سنہ کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ کیا ہماری عبادات جو ہمارے اوپر فرض ہیں ہم اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے؟ ہم اس طریقے سے کیا ہم روزہ، نماز، زکوٰۃ، رکوع، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، دیکھیں باقی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، قیام کرو، نماز پڑھو اور رکوع۔ کیا نماز میں رکوع نہیں ہے؟ باقی الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا رکوع نماز میں نہیں ہے؟ تو پھر یہ علیحدہ سے رکوع کا کیوں کہا گیا؟ یہ سوچ کی بات، اس کو سمجھو، اسی میں سوچ ہے، اسی میں سمجھ ہے۔ تو میری تمام دوستوں سے یہی التجا ہے اور یہی میرے اس ناقص عقل کے مطابق ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع کے مطابق سمجھ کر اس سے ہدایت نہیں لیں گے، صرف طوطے کی طرح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت تک یہ بات نہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہے، امت مسلمہ کے اوپر بہت ساری بات انہوں نے کر دی ہے سلیم اختر صاحب نے۔ جب ایک کتاب ہے تو ہم ایک امت مسلمہ ہیں، چاہے مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہے، اس پر عمل کرنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہمیں
آسمان لازوال کی بلندیوں تک پہنچا دے گا، اس کی مثالیں ماضی میں موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ یہ تھے جناب میاں احمد محمود، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں صرف 2 منٹ کے لیے اپنے بھائی رانا فراز احمد نون کہ وہ آئیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ رانا فراز احمد نون صاحب۔ بسم اللہ اول و آخر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے خدا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کی اس عظیم تقریب جو کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام انعقاد کیا گیا، موضوع کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اقبال نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے احساس اپنی حالت خود بدلنے کا۔ تو یہ ہمارے اندر اس احساس کے ہونے کی دلیل ہے جس کے نتیجے میں آج کی یہ تقریب کا انعقاد ہے کہ جس قوم میں کوئی احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے اس کمی کو، خامی کو پورا کرنا ہے، تو یقیناً اللہ پاک آپ کی معاونت کرتا ہے اور ہم اس مقصد کو اچیو کر لیتے ہیں۔ انتہائی قابل افسوس یہ بات ہے کہ جو ملک کلمے کی بنیاد پہ لیا گیا، جس کے پیچھے قرآن و سنت کا نظریہ تھا، آج اس میں سود جو کہ اللہ پاک سے جنگ ہے وہ جائز ہے۔ تمام بینکاری نظام سود پہ چل رہا ہے، چاہے اس کو کوئی بھی نام دیا جائے۔ شراب کے پرمٹ اس ملک میں دیے جاتے ہیں اقلیتوں کے نام پر، لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ مسیحی بہت سارے ہمارے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، بین المذاہب میں بھی میں نے کام کیا، تو وہ کہتے تھے ہمارے آپ کے اسلام میں جتنی ممانعت اور شدت ہے اس سے بڑھ کے ہماری کرسچینٹی میں اس کے لیے شدت ہے، سزا ہے کہ ایون کہ اگر مذہبی طور پہ دیکھا جائے تو وہاں لکھا گیا ہے کہ شراب پینے والے کے ساتھ آپ کھانا پینا بھی بند کر دیں۔ اور اسی طرح باقی مذاہب، کوئی بھی مذہب اس کو حلال نہیں قرار دیتا، لیکن ہمارا اسلام ان کے نام پہ پرمٹ دیے جاتے ہیں اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ استعمال کہاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح حکومت، وہ ریاست جو اسلام کے اللہ رسول کے نام پہ بنی ہے، اس کا مکمل سارا نظام سود پہ ہے، اور جبکہ سود کے بارے میں آخری درجے کی جو بات ہے وہ بھی اتنی شدید ہے، اتنی سخت ہے کہ ہم اگر اس کی طرف بھی چلے جائیں تو ہم اسلام کے دائرے سے خارج ہوتے ہیں۔ تو بحیثیت ایک تحریکی ورکر، تحریکی نمائندے ہونے کے، ہم نے جس خطے کی بقا کی جد و جہد کی ہے اور صوبے کے قیام کے لیے ہم نے اسٹرگل کیا ہے، تو الحمدللہ یہ ہم نے اپنے منشور میں شامل کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جس دن یہ ہمارا علیحدہ صوبہ علیحدہ حیثیت کے ساتھ ہمیں ملے گا، اور انشاءاللہ جلد ملے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ وکلا بھی ہیں، کسان بھی ہیں، مزدور بھی ہیں، یہاں کا ہر دھرتی واس ہے، ہر سوجل سجاگ جو دھرتی کا فرزند ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اس نظریے کے۔ تو انشاءاللہ جس دن ہم یہ حاصل کریں گے، میں آپ کو خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ نہ سودی نظام چلنے دیں گے، نہ یہاں شراب کے پرمٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا اپنا ایمان ہے، اپنا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس نظام کو، جیسے ایک دفعہ سرحد، صوبہ سرحد جب تھا، اب تو پختونخوا ہے، انہوں نے بھی یہ آئین پاس کیا تھا کہ ہمارے صوبے میں کم از کم یہ غیر اسلامی، غیر شرعی فعل نہیں ہوں گے۔ تو ایک تو ہم سلیم صاحب آپ کی اس آج عظیم تقریب کے توسط سے آپ سے بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا جو صوبہ ہوگا اس میں یہ نظام نہیں ہوگا۔ دوسرا، آپ کی اس کاوش کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہم آپ کے ہم قدم، شانہ بشانہ ہونے کی، آپ کے علمبردار ہونے کی یقین دہانی کراتے ہیں۔ وقت کے دامن میں لمحات بہت قلیل ہیں، بس اتنا کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا
پھر جدھر سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے میرے وسیب کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ اب چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب رانا فراز ملون صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ میں اب گزارش کروں گا، ہماری تقریب کی صدارت جناب سید اشتیاق علی شاہ صاحب نائب صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ملتان فرما رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سید اشتیاق علی شاہ صاحب نائب صدر ڈسٹرکٹ بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ پروقار تقریب قرآن اکیڈمی و تحریک اسلامی کے زیر اہتمام منعقد کی گئی، جس میں جناب ٹاپک جو تھا وہ تھا کہ مسلمانوں کے زوال اور اس زوال سے نکلنے کی وہ کون سی وجوہات ہیں جن سے مسلمان انصافی سے نکل سکتی ہے اور اپنی عروج پر پہنچ سکتی ہے۔ میں ایک بار پھر جناب بہرحال آمد پر سلیم اختر صاحب کا، میاں احمد محمود صاحب کا اور دیگر شرکا جو اس مجلس میں شریک تھے اور وکلاء حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروقار تقریب میں شرکت فرما کر دوستوں کو آنر بخشا۔ والسلام، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب ہمارے نائب صدر سید اشتیاق علی شاہ صاحب۔ اب میں تقریب کا اختتام کرنے سے پہلے بالخصوص ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آج کی تقریب کے انعقاد کے لیے کافی محنت کی۔ اس میں خواجہ محمد شعیب صاحب، راؤ ریحان ایڈوکیٹ، ملک محمد عارف ایڈوکیٹ، احمد محمود صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، ماہر جواد حسین ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور ان کے علاوہ بالخصوص جناب آنریبل پریزیڈنٹ سید محمد یوسف اکبر نقوی، جن کی اجازت سے آج یہ خوبصورت تقریب کا انعقاد ہوا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی جب کوئی ایسا مناسب موقع آئے گا تو ہم دوبارہ بھی ان سے گزارش کریں گے کہ ایسی تقریب کے انعقاد کے لیے ہمیں اجازت دیتے رہیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ جب دوبارہ آئے تو سوال اس بات تک جو ہے نا رپورٹ نہیں ہے، جو آیا بول کے چلا گیا، اپنی قصے کہانی سنا کے چلا گیا، ان کا سوال جواب تو ٹھیک سر، ٹھیک، آئندہ سر، آپ کے لیے بھی تو یہ نہیں ہوتا، یہ پاکستان کا وطن عزیز قائم ہوتا ہے، پاکستان قائم ہوتا ہے۔ ہاں سر